أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. معزز حاضرین، پانی سے متعلق ہمارے احکام مسائل چل رہے ہیں کہ پانی کب ناپاک ہوتا ہے اور پانی کب پاک ہوتا ہے۔ پچھلے درس میں ہم اس بات کو جانے تھے اور پانی سے متعلق کچھ متفرق مسائل ہیں کہ اگر پانی ہو اس میں کچھ کیڑے مکوڑے گر جائیں تو ایسے پانی کا حکم کیا ہے کہ اگر اس میں کیڑے مکوڑے یا دیگر حشرات الارض جس کو کہا جاتا ہے زمین پر رینگنے والے جانور اگر گر جائے، بچھو ہو، اس طرح کی چیزیں، تو ایسے پانی کا کیا حکم ہے؟ تو شریعت مطہرہ میں اگر ہم احادیث پر دلائل پر غور و فکر کریں، اگر جانور یا کیڑا مکوڑا ایسا ہے جس کے پانی میں گرنے کے بعد وہ مر کر اس کا خون پھیل جاتا ہو اور اس کا خون پانی میں سرایت کرتا ہو، تو ایسا پانی ناپاک ہے، کیونکہ ایک نجس کیڑا گر گیا اور اس کا خون پھر وہ خون جو ہے پانی میں سرایت کر گیا، تو ایسی صورت میں وہ پانی مطہر نہیں ہوگا، اس سے وضو کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جانور چاہے کچھ بھی ہو، گرچہ زہریلا جانور ہو جیسے بچھو یا دیگر، پانی میں اگر گر جائے اور اس کے اثرات پانی میں اس کا زہر کہہ لیں یا پھر جو ہے اس کے چمڑی پر ہونے والے اثرات، بیماریاں پانی میں اگر پھیل جاتی ہیں، ایسا کوئی بھی جانور ہو تو وہ ناپاک ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیگر جانور ہو، مکوڑا گر گیا، کیڑا گر گیا یا پھر کوئی زہریلا جانور بھی مرا نہیں اور اسی طرح سے اس کا خون جو ہے پھیلا نہیں، ایسی صورت میں اس کو دھیرے سے نکال کر پھینک دیا گیا، تو وہ پانی شریعت کی نظر میں پاک ہے، اس سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں، طاہر بھی ہے وہ پانی اور وہ پانی مطہر بھی ہے، ہم اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں اور اس سے ہم غسل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی ممانعت کے لیے شریعت مطہرہ میں کوئی ایسی دلیل وارد نہیں ہے۔ اسی طرح پانی میں اگر بلی منہ ڈال دیں، کتے کا تو حکم صاف ہے شریعت مطہرہ میں، بلی اگر منہ ڈال دیں تو ایسے پانی کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں تو بلکہ جو ہے صاف واضح دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت کبشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو قتادہ، یہ ان کے چچا تھے، تو وہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجی، فرماتے ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں یعنی ان کے پاس تشریف فرما ہوئے، تو انہوں نے حضرت ابو قتادہ کے لیے وضو کا پانی طلب کیا، پانی دیا، پانی بس برتن میں رکھا ہوا تھا، اتنے میں ایک بلی آئی اور اس پانی میں منہ ڈال کر پانی پینا شروع کی۔ فوری طور پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ برتن کو اور اس کی جانب کر دیا تاکہ وہ سکون سے پانی پی لیں، ڈر کر شاید ہو سکتا ہے پیچھے ہٹ کر کے پی رہی تھی، اور برتن کو جو ہے اس کے قریب کر دیا اس کا منہ، تاکہ آسانی سے وہ پانی پی سکے اور جا سکے۔ اب وہ پانی پی لی، بلی جو ہے پھر وہاں سے چلے گئی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ پھر جو ہے برتن کو لیا، اپنی طرف کھینچا وضو کرنے کے لیے، تو اس پر حضرت کبشہ جو ان کی بھتیجی تھی
دیکھ رہی تھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو. پوچھا کہ اے بھتیجی کیا مسئلہ ہے؟ تو تعجب کر رہی ہے کہ بلی نے اس پانی میں منہ ڈال دیا اور میں اس سے وضو کر رہا ہوں، اس بات سے تو تعجب کر رہی. کہا کہ ہاں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیں اللہ اکبر، واقعہ ہے سامنے جو ہے حدیث نبوی دلیل کے طور پر پیش کی جا رہی ہے. یہ دلائل جو ہے، یہ برہان جو ہے ہمارے لیے واضح طور پر شریعت مطہرہ صاف ہے، کوئی اس میں کجی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو دور کرتے ہیں حدیثوں سے یہ کہتے ہوئے کہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں، کس پر عمل کریں گے کس پہ چھوڑیں گے. اعوذ باللہ من ذالک. حدیثیں بہت زیادہ ہیں، کس پر عمل کریں گے کس پر چھوڑیں گے. اس لیے خواہ اس مسئلے میں جائیں گے تو اپنا ذہن خراب کر لیں گے. آپ خواہ کسی ایک بہتر ہے آپ کے لیے کسی ایک مسلک پر چلو، آپ کے لیے یہی نجات ہے. اعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صاف و شفاف شریعت مطہرہ صاف و شفاف ہے، کسی قسم کا ٹیڑھاپن نہیں. فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انہا لیست بنجس. یہ بلی جو ہے پاک گندی نہیں ہے. انہا من الطوافین علیکم. یہ تو تم پر پھرنے والی ہے. مطلب کیا ہے؟ بلیاں جو ہے گھروں میں گھس جاتی ہیں، مسجدوں میں چلتی ہیں. ہاں تو بلی اگر دودھ میں بھی منہ ڈال دیں تو وہ دودھ جو ہے شریعت کی روشنی میں ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے. الا یہ کہ وہ کسی کچرے سے وغیرہ گندی جگہ رہتی ہو، ایسی بلیاں اگر ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں جراثیم ہو. شرعی اعتبار سے اگر نارمل بلی گھوم رہی ہے، صاف و شفاف بلی ہے، تو شریعت کی روشنی میں وہ دودھ اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیں تو پاک ہے شریعت کی نظر میں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ بفصلها. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے تھے بچے ہوئے پانی سے. کون سے بچے ہوئے پانی سے؟ بلی کے بچے ہوئے پانی سے. بلی کے بچے ہوئے پانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. حاضرین، پانی چاہے جو بھی ہو، کسی شکل میں بھی ہو، اگر برف کا ڈیلا گرتا ہے آسمان سے، ہاں برف کے ڈیلے گرتے ہیں، پھر وہ اس کی اصل کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پگھلنے کے بعد پانی ہو جاتا ہے. برف ہو، ہاں کسی بھی شکل میں، سمندر کا پانی ہو، ندی کا پانی ہو، ٹھہرا ہوا پانی ہو، اگر اس کے اندر جو چیزیں میں نے بیان کی، کون سی چیزیں؟ خصوصاً ریح، بدبو اس کی بدل جائے، رنگ اس کا بدل جائے، مزہ اگر اس کا بدل جائے تو وہی پانی جو ہے ناپاک ہے. جب تک آپ اس کو لفظ اطلاق واٹر، پانی، ماؤن، جب تک آپ اس کو کہیں گے وہ پانی جو ہے شریعت کی روشنی میں کیا ہے؟ پاک ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کافر مشرک پاک پانی میں ہاتھ ڈال دیں، یا اسی طرح سے کوئی حائضہ عورت پانی میں ہاتھ ڈال دیں، تو کیا ہم اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ ایسا یہ ہمارے ہندوستان میں ایک عجیب مسئلہ تھا کہ عموماً جو ہے غیر مسلم طبقہ مساجد کے باہر، آپ ابھی بھی دیکھتے ہوں گے، خصوصاً تمل ناڈو وغیرہ میں یہ چیز بہت زیادہ پائیں گے، نماز کے بعد منتظر رہتے ہیں کہ اپنے بچے کو دعا پڑھ کر کے پھونک دیں. اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں اور خود کھڑے ہوتے ہیں، ہاں دیکھا جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کو وضو خانہ ہوتا تھا پہلے، ابھی تو نلوں کا سسٹم زیادہ ہو گیا. پہلے تو ہر مسجد میں تقریباً وضو خانہ ہوتا تھا، ہاؤس جس کو ہم کہتے ہیں. تو ہاؤس میں پانی ہاتھ ڈالنے سے منع کرتے تھے، روکتے تھے باقاعدہ طور پر، کیونکہ انما المشرکون نجس. قرآن کیا کہتا ہے کہ مشرک ناپاک ہیں. نجس سے مراد کیا ہے؟ نجس یہ ایمانی اعتبار سے. انما المشرکون ظاہری اعتبار سے، ان کے بدن کے اعتبار سے وہ نجس نہیں ہے. انما المشرکون نجس کفر ہے ان کے دل میں، تو اس اعتبار سے نجس ہیں. تو مشرک اگر کوئی ہاتھ پانی ڈال دیتے ہیں تو آپ اس پانی سے وضو کرنا آپ کے لیے
جائز ہے، کوئی شریعت میں ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح حائضہ عورتوں کے سلسلے میں بھی ایک عجیب و غریب ذہن بنا رکھے تھے، جو یہودیوں نے اپنے دین میں شامل کر لی تھی ایسی چیزیں کہ حائضہ عورت اگر پانی میں ہاتھ ڈال دیں تو وہ پانی پینا نہیں، وہ پانی جو ہے وضو نہیں کر سکتے، جبکہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حائضہ عورت آپ کی بیوی جو ہے وضو کر کے غسل کر کے گئیں، اس ٹب میں پانی بچے ہوئے پانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ غسل کیا۔ تو شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، بس یہ تین چیزیں اگر آ جائیں، متغیر ہو جائیں، پانی چینج ہو جائے، تبھی جو ہے اس پانی سے ہم وضو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ آج سے ہم نجاستوں سے متعلق پڑھیں گے۔ نجاست کس کو کہتے ہیں؟ گندگی کو کہتے ہیں، ناپاک چیز کو نجاست کہتے ہیں عربی زبان میں۔ نجس کے معنی ناپاک چیز، اور عموماً نجس کس کو کہتے ہیں؟ جس کو انسانی طبیعت یا عمدہ طبیعت ایسی چیز کو چھونے سے، لگنے سے دل میں کراہت محسوس کرتے ہوں، اور دلی طبیعت اس کو چھونے سے، اس کو ٹچ کرنے سے طبیعت نہ چاہتی ہو، اس کو کہتے ہیں نجس۔ شریعت کی نظر میں نجس کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں نجس وہی ہے جس کو شریعت نجس کہیں۔ ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، یاد رکھیں اس کو۔ ہر چیز پاک ہے، ہر چیز پاک ہے، الا یہ کہ شریعت اس کو ناپاک کہیں۔ شریعت کی نظر میں ناپاک چیز وہی ہے جو شریعت ناپاک کہے۔ ہماری طبیعت چاہتی ہو نہیں چاہتی وہ بات الگ ہے، یہ انسان کی طبیعت چاہتی ہے نہیں چاہتی ہے وہ بات الگ ہے۔ انسان کی طبیعت پاک سمجھتی ہے تو وہ پاک ہو گئی، انسان کی طبیعت گندی سمجھتی ہے تو وہ چیز گندی ہو گئی، نہیں، ہر چیز پاک ہے جب تک کہ شریعت اس کو ناپاک نہ کہہ دے۔ کوئی دلیل ہونا چیز ناپاک ہونے کی، پاک ہونے کے لیے دلیل نہیں ہونا، ناپاک ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دلیل ہونا چاہیے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، اصولی قاعدہ ہے۔ اب شریعت نے جس کو ناپاک کہا ہے یا جس چیز کو گندی چیز کہا ہے وہی چیز گندی ہے۔ یہ انسان کا اختیار نہیں ہے کسی چیز کو گندی کہنا، کسی چیز کو اچھی کہنا، سب چیزیں پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، کہ تم اللہ تعالیٰ پر لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر تم بہتان باندھ رہے ہو۔ کیونکہ شریعت جب اللہ تعالیٰ بنائے ہیں تو کیا چیز ناپاک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی مقرر کریں گے۔ حلال چیز کو حلال کرنا، حرام چیز کو حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو جب کمپنی اللہ کی ہے تو کمپنی کے رولز کون بنائیں گے؟ اللہ ہی بنائیں گے، اللہ ہی بناتے ہیں۔ ایک ہم مشنری چیز لے کر کے آئیں، وہ مشنری کے رولز ہوتے ہیں، استعمال کا طریقہ ہوتا ہے اس کا، تو وہ کون دیتے ہیں استعمال کا طریقہ؟ کمپنی ہی دیتی ہے۔ ہم بے وقوف کہیں گے اس آدمی کو جو ایک کمپنی سے چیز لیا، مشین لیا اور رولز کسی اور کمپنی کے فالو کرتا ہو، تو کمپنی اس کو ہرگز بھی برداشت نہیں کرے گی۔ تو ویسے ہی یہ اللہ کی شریعت جو ہے اللہ کی کمپنی ہے، شریعت جو ہے اللہ کی کمپنی ہے۔ تو کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں، نہ کہ جو ہے انسان مقرر کرے۔ اللہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے،
اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ. کچھ چیزوں میں شریعت نے خاموشی اختیار کیا ہے جنہیں اس نے تم پر معاف کر دیا ہے. اس پر جو ہے شریعت نے کچھ چیزوں پر خاموشی اختیار کی ہے. تو ایسی خاموش چیز جس پر خاموشی اختیار کی ہے اس میں تم گھس گھس کر کے تکلف بھی مت کر لو. ایک روایت میں فَلَا تَتَكَلَّفُوهُ. جس چیز میں شریعت نے خاموشی اختیار کر لی ہے تم اس میں تکلف مت کرو. تم کیا مت کر لو؟ اس میں تکلف مت کر لو. تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت کو بنانا، حلال چیز کو حرام چیز کو بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور اسی طرح سے اللہ نے جس چیز کو ناپاک قرار دیا ہے وہی چیز شریعت کی نظر میں ناپاک ہے. بقیہ تمام چیزیں جو ہے شریعت کی نظر میں پاک ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے شریعت کی نظر میں وہ کون سی چیزیں ناپاک ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو شریعت کی نظر میں ناپاک ہیں انشاءاللہ العزیز. ایک تو انسان کا پیشاب پاخانہ، انسان کا جو دو جانبوں سے انسان کا نکلیں وہ دونوں چیزیں جو ہے شریعت کی نظر میں ناپاک ہیں. اسی طرح سے جانوروں کا پیشاب ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ شریعت کی نظر میں آیا گندا ہے شریعت کی نظر میں، یا پھر وہ چیز پاک ہے؟ انشاءاللہ العزیز ہم اس کو بھی باذن اللہ تعالیٰ جانیں گے. اسی طرح انسان کے جسم سے نکلنے والا خون، یہ خون کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ خون پاک ہے یا خون گندا ہے؟ اس کو بھی ہم انشاءاللہ العزیز انہی سلسلے میں نجاستوں کے تعلق سے ہم جانیں گے. پھر جن چیزوں کو شریعت نے نجس کہا ہے جیسے خنزیر ہے، ہاں خنزیر کا گوشت ہے، خنزیر کی ہر چیز ہے. ہاں اسی طرح کچھ چیزیں حلال ہیں مگر اس میں کچھ آمیزش کی وجہ سے، ملانے کی وجہ سے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ شریعت نے ایک قاعدہ دے دیا ہے کہ وہ حرام ہے. جیسے مثال کے طور پر انگور ہے، انگور حلال چیز ہے، اس سے جو چیز نبیذ بنائی جاتی ہے، نبیذ جو بنائی جاتی ہے، الکوہل جو بنایا جاتا ہے، وہ شریعت کی نظر میں حرام ہے. تو حلال چیز کو بھی کسی چیز کے آمیزش کی وجہ سے، کسی چیز کے ملنے کی وجہ سے شریعت کی نظر میں وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے. تو باذن اللہ تعالیٰ کل کے درس میں ہم انسانوں کے پیشاب سے متعلق کہ یہ کہاں تک حلال ہے، کہاں تک پاک ہے، اور بچے کا پیشاب کے سلسلے میں اگر دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کے پیشاب کا کیا حکم ہے، بدن پر گر جائے، کپڑوں پر گر جائے. تو ہم انشاءاللہ کل باذن اللہ اس مسئلے کو اٹھائیں گے. اگر آج ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے تو بات طویل جائے گی، اس سلسلے میں طول پکڑے گی یہ بات. آج ہم انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی حلال کردہ چیزیں اور حرام کردہ چیزوں کو حلال جاننے اور حرام جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.